من احق الناس, صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احق الناس بحسن خلقی, یا رسول اللہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں میں بات کروں؟ صرف بات نہیں, پیش, لب و لہجہ بھی نرم, اور جو آپ کے چہرے کے اور بازوؤں کا جو ایک جو اثر ہے نا, اس میں بھی مٹھاس, ہر چیز میں مٹھاس. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ کس سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنی ماں سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ثم من, ماں کے بعد کون ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ اور بھی ماں کا حق ہے, ماں کے بعد والا نمبر بتائیں کس کا ہے. آپ نے فرمایا امک, اس کے بعد بھی تمہاری ماں. کیا مطلب؟ جتنے چمچ چینی کے ماں سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولے تھے نا, اب جو چینی کے کچھ چمچ باقی رہ گئے ہیں وہ بھی کس میں ڈال دو, وہ بھی ماں سے کلام کرتے ہوئے اسی میں گھول دو. صحابی نے تیسری مرتبہ پوچھا ثم من, یا رسول اللہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ بلاغت دیکھو یار کلام کی. صحابی یعنی گویا بزبان ثم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد, یعنی گویا صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ماں کا حق پتا چل گیا, ماں کا نہیں پوچھ رہا, اب ماں کے بعد والا بتائیں مجھے. لیکن نبی ان کے سوال کو کیا کر رہے ہیں؟ سوال جو آپ کا جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, نبی کا جو جواب ہے وہ سوال کے مطابق نہیں ہے, اور یہ کلام میں عیب ہے. جو پوچھا جا رہا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور جواب دیں, یہ اچھا کلام نہیں کہلاتا. تو بتاؤ نبی ایسا کر سکتے ہیں کہ غلط بات کریں؟ اصل میں یہ بظاہر اچھا نہیں ہے, لیکن یہ جواب بہت زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتانے کے لیے کہ تم سوال نہیں پوچھو گے پھر بھی میں دوسرے نمبر پہ بھی تمہاری ماں ہی کو ڈال دوں گا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے کس سے پیش آؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک, دوسرے نمبر پر بھی کون ہے؟ ماں. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم, چلو 2 دفعہ ہو گئی ماں, اب بتائیں ماں کے بعد کون ہے, یعنی ماں کے علاوہ آپ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا امک, تیسرے نمبر پہ بھی کون ہے؟ کیا عجیب انداز ہے ماں کا حق. تو ماں سے جب بات کرے نا بچھ جائے انسان, بہت میٹھا لہجہ, بہت میٹھا لہجہ. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من, اس کے بعد فرمایا دوست نہیں, ایئر ہوسٹس نہیں, باس نہیں, گرل فرینڈ نہیں. فرمایا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ ابوک. ماں اور باپ کا تو شریعت نے کہا کہ بھائی جتنی مٹھاس لوگوں سے بات چیت کرنے میں ہے نا, اس سے کئی گنا زیادہ میٹھا ڈال کے نا اپنی زبان میں ابا سے بات کیا کرو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنی جب ابا سے مٹھاس سے بات کرو نا, جتنے مٹھاس سے ابا سے جو بات کرو تو اتنا میٹھا لہجہ ہو کہ عام پبلک سے بات کرتے ہوئے جتنے چمچ چینی کے آپ نے استعمال کیے ہیں وہ کئی چمچ آپ چینی کے گھول دو اپنے کلام میں, اپنے کلام میں, اپنے الفاظ میں کئی گنا چینی گھول دو. اور باپ اگر بوڑھا ہے تو ٹھیک ٹھاک چینی ڈالو اس میں, اپنے کلام میں کئی چمچ چینی کے 10 چمچ چینی کے گھول کے ابا سے بات کیا کرو. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں سے بات کرو نا تو ابا سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں اگر 10 چمچ گھولے تھے تو اماں سے بات کرتے ہوئے 30 چمچ چینی ڈالو اس میں, 3 گنا. نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی اخلاق تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. تو ہمارا حساب کتاب کیا ہے؟ باس کے سامنے کڑوی کسیلی برداشت کریں گے, جاب سے نکال نہ دے. کسٹمر سے بہت اچھی طرح سے پیش آئیں گے کہ تجارت میں نقصان نہ ہو. باپ کے ساتھ دیکھو کیسا سلوک ہے. بچوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی شفقت تھی اولاد. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں مجھے میری ماں نے بچپن میں نبی کے حوالے کیا تھا, 10 سال کی میری عمر تھی. کہہ رہے میں نے 10 سال نبی کی صحبت میں گزارے خدمت کے لیے ملازم بن کے. ایک بار بھی آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا یا یہ کام, بولو بھائی کیوں کیا. میں مانتا ہوں میرے یہ اخلاق نہیں ہے, لیکن سمت تو پتا ہونا کہ سیدھا راستہ ہے کیا. آج میرے تو بہت سفر ہونے لگے ہیں, ملک سے باہر نکلو تو سب سے پہلے جو چیز نظر آتی ہے وہ اخلاق نظر آتے ہیں.
میں بھی ملیشیا میں تھا نا, کوئی ٹکر لگا دے گا نا آپ کے, خود ہی سوری کر رہا ہوگا. بھائی کسی کو کوئی چلتے چلتے آپ غلطی سے اس کی غلطی ہے, سوری غلطی آپ کی ہے, غلطی آپ کی ہوئی, آپ کو ٹکر لگی, سوری کون کر رہا ہوگا؟ آپ. یعنی بچپن سے اسکولوں میں سکھایا جاتا ہے سوری کرنا سیکھو. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گاڑی چلا رہے ہیں نا آپ, بھڑتے ہوئے چلے جائیں, ٹھوکتے ہوئے چلے اس کو, اس کے بعد اتر کے 5-6 اور گالیاں اس کے اوپر رکھ کے نکل لیں آگے. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے, دوستوں میں بیٹھیں گے نا, کٹر کے ڈھکن پہ باہر بیٹھا ہوا ہے دوستوں کے ساتھ, اکثر ایسا ہی ہوتا ہے, بڑا ہا کر کے باتیں کرو, ارے یار بڑا مزہ ہے, ہا. جیسے ہی گھر میں آئے گا ایسے لگے گا چنگیز خان کی اولاد ہے. حقیقت سینگ لگانے کی دیر ہے بس. گھر میں ایک دم آتے ہی سیریس بڑھ جائے گا نا ایک دم. بیگم نے کوئی بات کی تو ایک دم ڈانٹ لگا دے گا اس کو, نہ باپ سے بات کر رہا ہے نہ بچوں سے بات کر رہا ہے تمیز سے, اور آتا ہی ہے چیزیں توڑ پھوڑ. تو یہ اب اخلاق پہ بیان بہت سنے میں, تو بھائی اخلاق پہ جب آپ نے بیان سنے ہیں تو اخلاق سب سے پہلے کس کے ساتھ ہے؟ وہ تو سب سے پہلے تو یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا. عجیب بات ہے, ان سے بات نہیں ہو رہی تمیز سے, اور ادھر دوستوں کے ساتھ بہت اچھے, باس کے ساتھ تو بہت ہی اچھے اخلاق ہیں اس کے, اور کسٹمر کے ساتھ تو بچھا چلا جاتا ہے. کسٹمر آ جائے نا, دیکھو نا آپ دکان کے قریب سے گزر رہے ہو تو وہ دکاندار کیسے بلاتے ہیں, ہاں بھائی صوفی صاحب, جس کو دیکھے گا ڈیزائن کا اسی حساب سے بلائے گا اس کو. مجھے دیکھے بولے ہاں بھائی صوفی صاحب, کوئی خاتون گئے ہاں جی باجی 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 کرنا شروع, آنٹی آنٹی نہیں بولے گا کبھی بھی, آنٹی کبھی نہیں بولے گا, باجی بہن سسٹر, اس گزرنے نہیں دیں گے. آئیے بیٹھیے تو صحیح, بیٹھے تو صحیح, پھر ایک دم تھان نکال کے کپڑے کے, وہ ساری دکان آدمی ویسے ہی نفسیاتی ہو جاتا ہے, یار یہ لپیٹے گا کیسے. آپ بول رہے ہو بھائی ابھی نہیں کھول یار, تو اتنے تھان نہیں کھول, مجھے نہیں چاہیے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی آپ لے وہ والا نیلا والا لے کر, نیلا والا. کہہ رہے مولوی صاحب کو میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ نیلے کپڑے بھی پہنتے ہیں, وہ نیلا والا لے کر, نیلا تھان کھول دے گا. ایسے وہ پیلا والا لے کر, آف وائٹ, وہ آف وائٹ لے کر, وہ آف وائٹ والا کھول دیا. یہ امپریشن ڈالتے ہیں نا, ساری دکان کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے. اب بھائی ہم جیسا آدمی تو شرمندہ ہو جاتا ہے, یار اب ہم اٹھ کے جائیں کس موڈ سے یار. بولے گا مجھے لگتا ہے اب میں جاؤں گا تو بولے گا تمہارا باپ اس کو لپیٹے گا. مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے اب اگر میں نے نہیں خریدا اور میں چلا گیا تو یہ پیچھے سے بولے گا مصعب یہ تمہارا باپ خریدے گا, یہ تو میں نے تھان کھول کے رکھے ہیں. یہی کیفیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو کسٹمر کے ساتھ بھی اچھے اخلاق رکھیں, منع نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا, چائے بھی پلائیں اس کو, لیکن اس چائے میں جو ہے نا وہ والی چائے نہیں ہے. اس میں تو یہ ہے کہ یار 5 روپے اس پہ خرچ کر لو, اگر اس چائے کے بہانے یہ اتنے میٹر کپڑا خرید لے گا تو کوئی یہ چائے کوئی مہنگی نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے اخلاق کس کے حدیث میں آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے مسکراتے چہرے کے ساتھ. تو جو مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر میں نہیں آ رہا تو وہ جو مرضی اخلاق کی پر باتیں کر لے اور اخلاق کی رٹ لگا لے, اخلاق پہ مضامین لکھ دے, ہے بھائی, اور دوستوں کے ساتھ صبح شام دعوت کرے, عیدی سینٹر میں بھی بکرے دے, اور یہ بھی کرے وہ بھی کرے, او بھائی وہ شریعت اس کے اخلاق کو نہیں مانتی.